یہ جس کیلنڈر کی بات ہم کر رہے ہیں یعنی ہجری تقویم کی بات کر رہے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑے واقعے سے جڑا ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی کسی انسان کے فوت ہونے سے تعلق نہیں ہے، نہ کسی انسان کے پیدا ہونے سے تعلق ہے۔ نبی علیہ السلام نے ہجرت فرمائی ربیع الاول کے مہینے میں۔ مکہ سے نبی علیہ السلام کی جو مائیگریشن ہے وہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، لیکن اس کا آغاز ہو گیا تھا محرم کے اندر ہی۔ مطلب یہ کہ مسلمانوں نے ہجرت کرنا شروع کر دی تھی اور نبی علیہ السلام نے بعد میں ہجرت کی، اور آپ ربیع الاول کے پہلے ہفتے کے اینڈ پر، یہ 8 ربیع الاول کچھ مورخین نے ذکر کیا ہے، تو آپ علیہ السلام نے ہجرت فرمائی ہے۔ تو مسلمانوں نے جب سال کا آغاز کیا یعنی سن کا آغاز کیا، چونکہ اس سے پہلے مہینے تو موجود تھے، جیسے قرآن مجید کی آیت کریمہ سے ابھی ہم نے ذکر کیا کہ یہ تو شروع سے چلے آ رہے ہیں مہینے، جو 12 مہینے ہیں، اور نارملی اس وقت لوگ جو ہیں آغاز کرتے تھے محرم سے، یعنی عربوں کا یہ رواج تھا کہ محرم سے اس کا آغاز کرتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 2 قسم کی روایات موجود ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک تحریر کے اوپر جو ہے وہ تاریخ دیکھی جس میں کسی مہینے کا ذکر تھا، غالباً احادیث کے اندر یا روایات میں شعبان کا ذکر ہے۔ تو اب یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ کون سا شعبان ہے، یعنی کس سال کا شعبان ہے۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ یہ جو تاریخ لکھی جاتی ہے اور اس کے اوپر سال کا ذکر نہیں ہوتا تو اس سے اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ کب کی بات ہے۔ تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے مشاورت کی، اس میں مختلف قسم کی آراء آئیں، تو ان آراء میں جس چیز کو پذیرائی حاصل ہوئی، جس کو قبول کیا گیا، وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا جو واقعہ ہجرت ہے، یعنی مکہ مکرمہ سے آپ علیہ السلام کی جو مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت ہے، وہاں سے آغاز کیا جائے اسلامی تاریخ کو۔ میں اسلامی تاریخ کا لفظ بول رہا ہوں، مراد یہ کہ جو اسلامی کیلنڈر ہے یا مسلمانوں کی جو اصل تاریخ ہے۔ اور اس کا میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ نبی علیہ السلام کی پیدائش پہلے ہو چکی ہے، اعلان نبوت ہو چکا ہے، 13 سال آپ نے گزار لیے، لیکن یہ جو آخری 10 سال ہیں یہ اصل ہیں آزادی کے سال کے، اپنی مرضی کے مطابق آپ عبادت کر سکتے ہیں، کوئی خوف اور خطرہ آپ کو نہیں ہے کہ لوگ آپ کو عبادت سے روک دیں گے یا کوئی آپ کو بین کر دے گا اللہ کے گھر جانے سے، تو یہ چیز جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ اس لیے نارملی احادیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ اصل جو مسلمانوں کی تاریخ ہے، یہ اسلام کی تاریخ ہے، وہ تو ہجرت مدینہ سے شروع ہوتی ہے۔ اور اس کی دلیل ہمیں ملتی ہے ایک واقعے سے بھی، جو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش سے متعلق ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ اول ولد ولد فی الاسلام، یعنی حضرت عبداللہ بن زبیر کے بارے میں یہ ہے کہ سب سے پہلا بچہ جو اسلام میں پیدا ہوا۔ اب صحیح بخاری میں الفاظ کیا ہیں؟ ولد فی الاسلام، اور وہ پیدا ہوئے ہیں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت مدینہ کے بعد۔ اور حضرت عبداللہ بن زبیر کی ولادت ہونے والی تھی، حضرت اسماء ان کی والدہ ہیں، جب حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر رہے تھے، یعنی مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف، اور مدینہ میں آ کر حضرت عبداللہ بن زبیر کی ولادت ہوتی ہے۔ اب یہاں یہ بات مشہور کر دی گئی تھی یہود کی طرف سے، یا لوگ یہ کہتے تھے کہ یہودیوں نے مسلمانوں کے اوپر جادو کر دیے ہے، اب مسلمانوں کی کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی۔ تو جب حضرت عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے تو مسلمانوں کو بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ مطلب یہ کہ جو ایک اشکال تھا یا وہم تھا، یا لوگوں نے ایک بات مشہور کر رکھی تھی کہ مسلمانوں کے ہاں اب اولاد پیدا نہیں ہوگی، یہودیوں نے جادو کر دیا ہے۔ تو ایک تو یہ ان کا توڑ، اور پھر دوسرا یہ کہ یہ ولادت حضرت عبداللہ بن زبیر کی۔ اب عبداللہ بن زبیر کی ولادت کے حوالے سے جو میں بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ ان کے لیے الفاظ ہیں اول ولد ولد فی الاسلام، سب سے پہلا بچہ جو اسلام میں پیدا ہوا۔ مطلب یہ ہے کہ اصل اسلام کی تاریخ یہاں سے شروع کر رہے ہیں صحابہ کرام، اگرچہ اس سے قبل جو ہے وہ 13 سال وہی نازل ہوتی رہی، یعنی اصل تاریخ مسلمانوں کی وہی ہے جو غلبے والی ہے
شان و شوکت والی ہے۔ اور ہجرت ایک ایسا واقعہ ہے جس کے ذریعے سے یہ پیغام بھی جاتا ہے، یعنی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہجری سن کی ابتدا سے یہ پیغام بھی ملتا ہے کہ مسلمان اپنے دین کی خاطر ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو چھوڑ سکتے ہیں، اپنے مال کو چھوڑ سکتے ہیں، جائیدادوں کو چھوڑ سکتے ہیں، اللہ کے دین کی خاطر ہر چیز کو قربان کر سکتے ہیں۔ اس لیے جب ایسے لوگوں کی شان اور عظمت بیان کی گئی تو فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے نزدیک ایمان کو محبوب بنا دیا گیا ہے اور ان کے دلوں میں سجا دیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے دین اور ایمان کی خاطر اپنی ہر چیز قربان کر دی اور اپنے علاقے چھوڑ دیے، جہاں پیدا ہوئے تھے اس علاقے کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو یہ بہت بڑا واقعہ ہے اور بہت بڑی قربانی کا درس ہے جو ہمیں سن ہجری سے ملتا ہے، جس کا آغاز ہجرت کے بہت بڑے واقعے سے کیا گیا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان الہجرت تہدم ما کان قبلہا، یہ ہجرت ایسا عمل ہے جو اس سے سابقہ جتنے بھی گناہ پہلے ہو چکے ہیں وہ سارے سابقہ گناہوں کا کفارہ ہے ہجرت کا عمل۔ یعنی اگر کوئی شخص اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کر رہا ہے تو اس کے پہلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہے ہجرت کا، اس سے آغاز کیا جا رہا ہے اس سن ہجری کا، یعنی ہجرت سے ہجری کہا جاتا ہے، لیکن اس کا آغاز محرم سے کیا گیا، اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ عام طور پر اس کی یعنی عربوں کے ہاں ایک روٹین تھی کہ وہ ایسا کرتے تھے کہ محرم سے ہی سال کا آغاز کرتے تھے۔ دوسری وجہ میں نے ایک اور ذکر کی کہ محرم سے ہجرت کا آغاز کر دیا تھا مسلمانوں نے، جبکہ نبی علیہ السلام نے بعد میں ہجرت فرمائی، یعنی ربیع الاول کے اندر۔ تو اس واقعے سے مسلمانوں کی تاریخ کا آغاز کیا گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جمعے کا دن تھا، یعنی یکم محرم جمعہ تھا، جہاں سے اس مبارک دن سے اس سن کا اور اس تقویم کا یا کیلنڈر کا آغاز کیا جا رہا ہے، اور اس کو کسی شخصیت کی طرح منسوب نہیں کیا گیا، حالانکہ یہ دین اور یہ اسلام دینے والی ہستی جو ہے پورے کائنات کی امام اور سردار ہستی ہے، لیکن ان کی طرح منسوب نہیں کیا گیا، بلکہ یہ اسلام کی جو تاریخ ہے عروج کی، یعنی قوت اور غلبہ ملنے کی، اور الگ سے ان کا ایک وطن ملنے کی جہاں وہ اسلام کا نفاذ کریں گے اور وہیں سے پھر اسلام کا بول بالا کریں گے اور فتوحات بھی وہیں سے وہ شروع کریں گے۔ تو اس واقعے سے اس کا آغاز کیا گیا۔